أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اے لوگوں، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم. اللہ کرم، اللہ کرم. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. کروڑوں درود و سلام تاجدار مدینہ پر صلی اللہ تعالی وسلم، جو روح کائنات ہیں، جو باعث تخلیق کائنات ہے اور جو بے شک جان کائنات ہے. محتشم و محترم ناظرین، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انجمن سوال و جواب میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے حج، اور اس پر ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق مسجد کے خطیب و امام مولانا محمد حسین قادری دامت برکاتہ عالیہ، اور اس کے بعد کونجاب کی النور مسجد سے تشریف لائے ہیں مولانا حافظ و قاری ضیاء الدین مدنی نورانی دامت برکاتہ عالیہ. حضرت گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا تاخیر آئیے ہم براہ راست اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اور میں آپ کو ناظرین یہ بھی بتا دوں کہ اس سبجیکٹ پر، اس موضوع پر کافی سوالات ہمیں موصول ہوئے، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آغاز ہم کر رہے ہیں مولانا حسین صاحب سے. پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ یہ ہے جس کا تعلق ہے محرم سے ہے. سوال کچھ یوں ہے، کیا ایک مرد بیک وقت یعنی کہ ایک ہی وقت میں کئی عورتوں کے لیے، کئی خواتین کے لیے محرم ہو سکتا ہے؟ الحمد للہ احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نحمده حمدا طیبا کثیرا کثیرا ونشکره شکرا عظیما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. سوال یہ ہے کہ کیا بیک وقت ایک شخص کئی عورتوں کے لیے محرم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب ہے کوائٹ سمپل کہ ایک ہی مرد اپنی بہن کے لیے بھی محرم ہو سکتا ہے، اپنی امی جان کے لیے بھی محرم ہو سکتا ہے، اور اپنی بیوی کے لیے بھی محرم ہو سکتا ہے. تو ایک مرد بیک وقت کئی عورتوں کے لیے محرم ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں، کوئی تعداد متعین نہیں ہے جب تک کہ وہ اس سرکل کے اندر آتی ہوں کہ اس کے محرمات میں سے. میں سمجھتا ہوں کافی جی. معاذ ضیاء الدین صاحب، اگر غلطی سے احرام پر خوشبو لگا لی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اگر غلطی سے احرام پر خوشبو لگا لی جائے، احرام کی حالت میں جو بھی کام ممنوع ہے، چاہے وہ غلطی سے کر لیں یا لا علمی کی بنا پر کر لیں یا بھول کر لیں، ہر صورت میں دم دینا واجب ہوگا. دم یہ ہے ایک بکرا یا بھیڑ، اور یہ دم حرم شریف کی حدود کے اندر ہی دینا لازم ہوگا. مطلب یہ ہے کہ دم لازمی ہے؟ پھر دم لازمی ہے، غلطی سے واجب. ہو یا جان بوجھ کر ہو، کچھ بھی ہو، غلطی سے کر لیا، بھول کر لیا، لا علمی کی بنا پر کر لیا، بات کو معلوم ہوا، تو یہ
دم دینا واجب ہے، اور جو دم ہے یہاں پر ایک بکرا یا بھیڑ، اور یہ حرم شریف کی حدود کے اندر ہی وہیں پر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ بعد میں بولے چلو میں پاکستان جا کر یا انڈیا جا کر وہاں پر یہ ذبح کر دوں گا جانور. ایسا نہیں، وہیں پر اگر بھول گیا مثال کے طور پر، وہاں اسے معلوم نہیں ہوا، بعد میں اپنے ملک میں گیا، اس سے پتہ چلا کہ اس طرح مجھ سے غلطی، مجھے دم دینا تھا، اب نہیں دیا اس نے، تو وہ کوئی بعد میں کوئی شخص اگر وہاں جا رہا ہے مکہ المکرمہ تو اس کو پیسے دے دے اور کہے کہ اس کی طرف سے، تو اس طرح بھی ادا ہو جائے گا. بہتر ہے. مولانا حسین صاحب، یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ حج پر جانے سے پہلے مطلب ایک مقام آتا ہے جسے ہم میقات کہتے ہیں. سوال کچھ یوں ہے کہ ویسے تو حکم یہ ہے کہ میقات سے پہلے احرام باندھ لینا لازمی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا میقات کے بعد بھی احرام باندھ سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے شروع میں سوال کے کہا کہ میقات وہ حد ہوتی ہے جہاں سے آفاقی اگر گزرے، یعنی کہ آؤٹ سائڈر اگر گزرے تو بغیر احرام کے اس کے لیے اسے پار کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ بہت ہی نون مسئلہ ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی مقامی بھی ہو، مکہ المکرمہ کا رہنے والا مکی بھی ہو، وہ بھی اگر مکہ المکرمہ سے باہر چلا جائے، مدینہ شریف چلا جائے یا طائف چلا جائے، اور واپسی میں اسے بھی بغیر احرام کے آنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی جیسا مسئلہ یہ ہے، نوعیت یہ ہے کہ وہ بغیر احرام کے داخل ہو گیا تو اس کے اوپر اب دم لازم ہوگا، دم واجب ہوگا. یا تو وہ یہ کرے کہ پھر سے واپس میقات پلٹ جائے، پلٹنے کے بعد وہاں سے احرام باندھ کے آ جائے تو اب دم ساقط ہو جائے گا. ٹھیک، بہتر ہے. میں سمجھتا ہوں میقات کی حدود کے بارے میں ہم پچھلی سیشن میں پروگرام میں تفصیلی جواب دیا تھا. بہتر ہے. مولانا ضیاء الدین صاحب، ایک سوال کچھ یوں ہے کہ حرم شریف سے متعلق ہے، بالخصوص نمازیوں سے متعلق. حرم شریف میں نمازیوں کے سامنے سے گزرنا کیسا ہے؟ کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز ٹوٹنے کا جہاں تک سوال ہے، چاہے حرم شریف میں ہو چاہے کسی بھی مسجد میں ہو دنیا کی، اگر ایک شخص نماز پڑھا اس کے آگے سے کوئی شخص گزرتا ہے تو پڑھنے والا جو نماز پڑھا اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، کہیں پہ بھی دنیا میں، چاہے حرم میں ہو کہیں پر بھی ہو. ہاں اتنا ضرور ہے جس طرح احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کہا اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو کئی سال تک کھڑے رہنا پسند کرو گے مگر آگے سے گزرنا یہ پسند نہیں کرو گے. لیکن حرم شریف کے اندر چونکہ وہاں پہ جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو، وہاں تو بہت کم راستہ ہوتا ہے، تو لیکن اگر پھر بھی اگر اتنا راستہ ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے اس سے بچ کر گزرنا اس کے لیے ممکن ہے تو ایسا ہی کرے. لیکن اگر ایسا ممکن نہیں تو گزرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں ایکسیپشن ہے حرم شریف میں؟ بہت کم مطلب ایسا موقع ملتا ہے. اچھا. مولانا حسین صاحب، یوم عرفہ سے متعلق یہ سوال ہے کہ اکثر و بیشتر یوم عرفہ کے موقع پر جبل رحمت پر بہت بھیڑ دیکھی جاتی ہے، تو ذہن میں ہو سکتا ہے کہ وسوسہ ہو یا پھر ایک سوال یہ خیال آیا ہو کہ کیا اس پہاڑ پر اس دن عبادت کا زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے؟ جی ماشاء اللہ، یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ دا ویری سینسیبل ایشو کہہ سکتے ہیں اسے، کیونکہ یوم عرفہ کے دن بہت سے حجاج کرام کو دیکھا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن جبل رحمت پہ جو کہ عرفہ کے میدان عرفات کے دامن میں ہے جا کے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے. میرے مشاہدے میں آج تک کوئی ایسی حدیث مبارکہ نہیں گزری جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پرٹیکولرلی اس دن اس ٹائم پہ عرفہ کے دن جا کے نماز پڑھنے پہ جبل رحمت پہ زیادہ ثواب کا کوئی تذکرہ فرمایا ہو. البتہ یہ ضرور ہے کہ جبل رحمت ایک بہت ہی مقدس مقام ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ڈیلیور فرمایا تھا، جس میں 1 لاکھ صحابہ اکرام تھے، اور اس حج میں کم و بیش 5 لاکھ حجاج اکرام کا ہجوم تھا. تو یہ خطبۃ الوداع کے نام سے مشہور بھی ہے. تو ضرور یہ مقدس مقام ہے، آپ اس کی زیارت کریں، اور ہر ایک کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اس مقام کی زیارت کریں، لیکن حجاج کرام کا بھی خیال رکھا جائے کہ کسی دوسرے حاجی کو تکلیف نہ ہو، اور صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہم وہاں پہ جا کے ہجوم لگائیں اور اپنی جان کو بھی خطرہ دیں اور دوسروں کے لیے بھی خطرے کا باعث بنے، یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے. ہاں دوسرے ایام ہیں، ان ایام میں جا کے اس کی ضرور زیارت کریں اور وہاں پہ جا کے دعائیں کریں کہ مقدس مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی مقامات پہ اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے. تو الحمدللہ
تو یس دا فائنل از دا کنکلوژن از مسکنسیپشن کہ اس دن نماز کا ثواب اس جگہ پہ پرٹیکولرلی زیادہ ملتا ہے، ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں جی. الحمدللہ. ٹھیک، اس سیگمنٹ کا آخری سوال مولانا ضیاء الدین صاحب، طواف کے حوالے سے. طواف کرتے وقت اگر وضو ٹوٹ جائے تو اب طواف دوبارہ شروع کرنا چاہیے یا اس کو وہیں سے جاری رکھ سکتے ہیں؟ طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے، تو اگر کسی نے طواف شروع کر دیا تو اسی دوران وضو ٹوٹ گیا، اگر 4 پھیرے، جس طرح کے طواف کے 7 پھیرے ہوتے ہیں سب جانتے ہیں، اگر 4 پھیروں سے پہلے، 4 چکروں سے پہلے اگر اس کا دوسرے یا تیسرے پھیرے میں وضو ٹوٹ گیا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جا کے وضو کرے، وضو کر کے آ کے نئے سرے سے شروع کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. اگر دوسرے پھیرے میں وضو ٹوٹا وہ تیسرے سے طواف دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر 4 پھیروں کے بعد اس کا وضو ٹوٹا ہے تو وہ وہیں سے اسی طواف کو نہیں کنٹینیو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہتر. ایک ضمنی سوال آ رہا ہے مولانا صاحب کہ اکثر ویسے طواف کرتے وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں کتنے چکر آپ نے لگائے، تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس حالت میں جہاں اس کا مطلب اس کا مائنڈ جو زیادہ غالب ہو کے، مثال کے طور پر اس کا غالب مائنڈ کہ میں نے 5 پھیرے کیے، اچھا، تو اس پر اتفاق کرے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ طواف کر رہا ہو اور وہ ٹرسٹ ورتھی ہو، اس نے بتایا ہو کہ آپ کے اتنے طواف ہیں، تو اس کی بات بھی یقین کیا جا سکتا ہے. بہتر. لیکن زیادہ غالب گمان اپنے بارے میں وہ خود ہی زیادہ، کیونکہ وہاں تو ہر ایک، ہاں یہ بات صحیح ہے، مگر جو حالات ہوتے ہیں وہاں پہ بھیڑ جتنی ہوتی ہے تو خیر جیسا کہ تو حرم شریف ایسے ہی مطلب بہت متبرک جگہ ہے، بالیقین، وہاں جا کر تو بندے کو کوشش کرنی چاہیے اپنا پورا مطلب توجہ اس طرف عبادت کی طرف رکھے تاکہ ایسا نہ ہو. وہاں جا کے بھی اگر وہ بھول رہا ہے، اسے مطلب انسان ہے، انسان کے اندر نسیان ہے، بھول سکتا ہے، لیکن اس کی توجہ وہاں نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو محروم کر رہا برکتوں سے. یقیناً. بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، جو طواف کر رہے ہیں، ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم پہنچ چکے اپنے پہلے سیگمنٹ کے آخر تک. ملتے ہیں مختصراً اس مختصر وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ جڑ رہیے. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مجتبیٰ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ یا روکنے والی بیماری نہ روکے اور وہ پھر بھی حج نہ کرے اور فریضہ حج کی ادائیگی کے بغیر مر جائے تو چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اے لوگوں، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے.
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। नाज़रीन, एक बार फिर हम आपका खैर मक़दम करते इस्तेमाल करते हैं अंजुमन सवाल और जवाब में। और जैसे कि मालूम है कि आज का हमारा मौजू है हज, मगर इससे पहले जैसा कि हमारी रवायत है, हम आपको बता देते हैं कि हमारा अगला मौजू होगा जनरल नॉलेज यानी कि आम मालूमात। इस पर आप अपने सवाल और जवाब @mbc.internet.mu पर 31 जुलाई 2019 तक आप हमें रवाना कर दें। आइए हम अपने प्रोग्राम को जारी रखते हैं और आप ही के सवालात जो है हम अपने उलमाए कराम के सामने रखते हैं। अगला सवाल मौलाना हुसैन साहब जो तवाफ़ ज़ियारत से मुतालिक है। सवाल यूँ है कि तवाफ़ ज़ियारत अगर हैज़ या बीमारी की वजह से मुकम्मल नहीं हुआ तो उसके लिए क्या हुक्म है? जी, तवाफ़ ज़ियारत जिसे हम तवाफ़ इज़ाफ़ा भी कहते हैं जी। और कुछ लोग तवाफ़ फ़र्ज़ भी कहते हैं, जी तो ये अरफ़ा के पलटने के बाद होता है। एक फ़ार्मूला ज़हन में रख लें कि तवाफ़ इज़ाफ़ा का अक्सर हिस्सा अय्याम नहर में होना वाजिब है। 7 फेरे हैं, 7 चक्कर हैं। अक्सर हिस्सा मतलब क्या हुआ? 4। जी यानी कि 4 फेरों का टाइम में होना, अय्याम नहर में होना, ये क्या है? वाजिब है। जी अब अगर किसी बहन को मेंसेस शुरू हो जाते हैं इन अय्याम में, तो वो ये करे कि फ़ौरन मस्जिद हराम से वो बाहर निकल जाए, इसलिए कि ऐसी हालत में मस्जिद हराम में रहना या मस्जिद तवाफ़ करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। हवत ये है, एहतियात यही है कि वहाँ से तयम्मुम कर ले, इमीडिएट तयम्मुम कर ले, फिर तयम्मुम कर ले कि वहाँ से निकल जाए, यही एक मुस्तहब है। फिर अब देखे कि पाक होने के बाद उसे मौका मिलता है अपने तवाफ़ को कंप्लीट करने का, तो फिर उसी जहाँ से छोड़ा है उसने उसी पे बिना करे, चाहे वो 4 तवाफ़ कर चुकी हो, चाहे वो 3 तवाफ़ कर चुकी हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है, थोड़ा गौर करें इस पे कि उलमा फरमाते हैं कि अगर उनको पता था अपनी हैज़ की डेट्स या टाइमिंग्स और उन्हें इतना वक्त मिला था कि वो अपने मेंसेस शुरू होने से पहले 4 तवाफ़ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किए, सुस्ती की वजह से या काहिली की वजह से, और 3 तवाफ़ कर रही थी, 3 ही पे मेंसेस शुरू हो गए। अब वो जब बाहर निकलेंगी 3 तवाफ़ करके, चूँकि उन्होंने 4 तवाफ़ को मौखर कर दिया है यानी कि डिले कर दिया है, तो अब उनके ऊपर दम देना क्या होगा? लाजमी होगा। ओके, अब और सुनिए, 4 तवाफ़ मुकम्मल कर लिए थे, अब मेंसेस शुरू हुए, मेंसेस शुरू होने के बाद अब अगर मजबूरी में उन्होंने 3 तवाफ़ मुकम्मल कर लिए मेंसेस ही में, या वो वैसे ही छोड़ के चले गए, तो अब भी उन्हें उनके ऊपर दम लाजिम होगा। ठीक है। अब एक और एक सिचुएशन ये है उसमें कि उन्होंने सिर्फ 3 तवाफ़ किए, यानी कि 3 फेरे लगाए, फिर वो 4 फेरे नहीं लगा पाए। ठीक है, उसके बाद में वो वहाँ से पलट गई, तो अब बदना देना लाजिम होगा। बदना क्या होता है? दम में जैसा कि हज़रत ने फरमाया कि दुम्बा होगा या मेल फीमेल, बकरा मेल फीमेल, भेड़ मेल फीमेल, लेकिन बदना में या तो गाय की कुर्बानी होगी या तो ऊँट की कुर्बानी होगी, कैमल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये उस वक्त होगा जबकि आपने अय्याम नहर में, यानी कि कुर्बानी के वो अय्याम नहर में तवाफ़ इज़ाफ़ा का अक्सर हिस्सा आपने नहीं किया और ऐसे ही चले गए, तो अब बदना देना क्या होगा? लाज़िम होगा। लेकिन अगर आपने पाकी के बाद, चाहे वो अय्याम नहर में हो या अय्याम नहर के बाद हो, आपने उसका इआदा कर लिया, फिर वो बदना क्या हो जाएगा? साक़ित हो जाएगा। एक सिचुएशन यहाँ पे ये आती है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, हमारी टिकट बुक है, हमारी टिकट बुक है, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो हम फ़्लाइट कैंसिल करवा दें, या तो हम उसी सिचुएशन में, यानी कि बग़ैर मुकम्मल मेंसेस की सिचुएशन ही में तवाफ़ ज़ियारत करें, क्योंकि तवाफ़ ज़ियारत करना है। अगर बग़ैर तवाफ़ ज़ियारत के चले गए तो हज भी मुकम्मल नहीं होगा और ज़िंदगी भर के लिए आप हलाल भी नहीं रहेंगी अपने शोहरों के लिए। शोहर ने या किसी मर्द ने नहीं किया तो वो अपनी उनकी बीवियाँ उनके लिए हलाल नहीं होंगी। तो अब 2 इसमें ऐसी सिचुएशंस आती हैं, तो उलमा फरमाते हैं कि मजबूरी की हालत में या तो फ़्लाइट कैंसिल करवा दें, लेकिन होता ये है कि ग्रुप्स में जाते हैं, आपकी एक टिकट कैंसिल की वजह से जो आपके को पैसेंजर्स होते हैं उनकी दुश्वारी, बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आप ये करें कि आप उसी हालत में
یعنی کہ منسس ہی کی حالت میں طواف زیارت مکمل کر لیں. مکمل کرنے کے بعد توبہ بھی کریں. توبہ بھی واجب ہوگی کیونکہ ایسی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہونا ہی جائز نہیں ہے. لیکن چونکہ اب مجبور ہیں, اب دو جب مشکلات سامنے آ رہی تھی, ایک مشکل پہ عمل کر لیا جائے تو اب طواف زیارت کر لیں. لیکن اب کیا ہوگا, بدنہ دینا لازم ہوگا. تو آپ کو کیمل کی قربانی دینی ہوگی یا گائے کی قربانی دینی لازمی ہوگی. یہ تمام سچویشنس ہیں. ایک آخری بات میں اب یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی صرف سستی کی وجہ سے یا کاہلی کی وجہ سے کہ بہت بھیڑ ہوتی ہے, یہ تمام چیزیں ہیں, معاملات ہیں, چلو طواف اضافہ نہیں کرتے ہیں, جو کہ حج کا دوسرا اہم رکن ہے وقوف کے بعد. تو اگر کوئی چھوڑ کے چلا جائے تو یاد رکھیں کہ آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ واپس آ کے طواف اضافہ نہیں کر لیتے ہیں. جی اچھا, آج کے اس ماڈرن دور میں تو بہت سہولیات بھی ہیں, تو لیڈیز تو پھر ان معاملات کو جانتی بھی ہیں. اگر ان کو محسوس ہونے لگے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے تو علماء نے کہا ہے کہ وہ آج کل ٹیبلٹس بھی ہیں تو یوز کر سکتی ہیں تاکہ احتیاط کے لیے بعد میں زیادہ پرابلم نہ ہو. اس کے بھی اجازت تھی. جی, اس میں خیال رکھا جائے کہ کسی اچھی لیڈی طبیب سے مشورہ کر لیا جائے, بیکاز سم sort of tablets it can be harmful for her. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ منسس کے معاملات میں ٹیبلٹس لی جاتی ہیں لیکن وہ اثر نہیں کر پاتی ہیں, پھر یہی سچویشن آ جاتی ہے. تو ان حالات میں, ان سرکمسٹانسز میں یہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے. اچھا, دو وضاحت میں چاہوں گا مولانا صاحب کہ آپ کہہ رہے تھے ایام نہر میں, یہ قربانی کے دنوں میں یہ عمل کرنا ضروری ہے, مگر حیض کے بعد وہ ایام نہر تو نہیں ہوں گی, مگر پھر بھی وہ مکمل کر سکتے ہیں. اب جو اس سوال کا دوسرا حصہ تھا وہ بیماری کی وجہ سے, اگر بیماری کس ایکسٹینٹ کی ہے یہ دیکھا جائے گا. اچھا, ہاں, بیماری اگر اس ایکسٹینٹ کی ہے کہ وہ طواف کر ہی نہیں سکتا ہے, وہ بیڈ پہ ایمبولینس میں وہ واپس جا رہا ہے, تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ نیکسٹ ڈے آئے, نیکسٹ ڈے آنے کے بعد وہ طواف اضافہ کرے, بدنہ دینا لازم ہوگا. ٹھیک. اور ایک وضاحت, آخری وضاحت, آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے اگر حیض کی حالت میں بھی اگر وہ مکمل کر لیتی ہے تو اس پر گائے یا پھر اونٹ کی قربانی واجب ہوگی. تو یہ قربانی کہاں پر ہوگی, وہاں پر یا واپس آنے پر؟ نہیں, یہ وہیں پہ ہوگی, حرم شریف ہی میں. جی مولانا صاحب, تمام دم یہ خون بہانے کی جہاں بات آئے گی حدود حرم میں ہوگا. حدود حرم میں. ٹھیک ہے, بہتر ہے, میں سمجھتا ہوں واضح ہے. مولانا ضیاء الدین صاحب, عمرہ کے بعد اگر انسان بال کتروانا بھول جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا, چاہے حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو, تو اس کے جو لاسٹ آپشن ہے فرمایا بال کو تروانا, اس کے بعد تم احرام کھول سکتے ہو. تو اگر کوئی بھول گیا بال کو تروانا تو بعد میں اسے یاد ہے, ایسا ہو سکتا ہے اسے مطلب 5 آور بعد 6 آور بعد یعنی 5-6 گھنٹے بعد اسے یاد آیا, اور اس دوران اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو حالت احرام میں ممنوع ہے, تو اب جسے اسے یاد ہے وہ کتروا لے. لیکن ایسا کوئی اس نے عمل کر لیا جو حالت احرام میں ممنوع ہے, تو اب اس کو یاد ہے کہ میں نے بال نہیں کٹوائے یا حلق نہیں کروایا, تقصیر نہیں کروائی, تو اس صورت میں اس کو دم دینا پڑے گا. دم دینا پڑے گا, لازمی دینا پڑے گا. کیا اس عمرے کو اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا؟ نہیں, عمرے کو ریپیٹ نہیں کرنا پڑنا. اچھا, صرف اس عمل کے لیے اس کو دم چکانا اس کو, کیونکہ یہ واجب ہے حلق یا تقصیر, اور یہ واجب چھوٹنے کی بنا پر اسے جو شریعت نے حکم رکھا ہے دم دینا, یہ اس کے اوپر واجب ہوگا, لازمی اسے دینا پڑے گا, ورنہ اس کا عمرہ سمجھے انکمپلیٹ رہے گا. بہتر ہے. مولانا حسین صاحب, ابھی تھوڑی دیر طواف زیارت کی بات ہو رہی تھی, ایک سوال اور بھی آیا ہے طواف زیارت سے متعلق. اگر طاقت نہیں ہوتی ہے کنکر رمی کرنے کے لیے تو کس کو بھیج دیتے ہیں یا پھر قربانی کے لیے, تو ایک نائب بنا کر. تو ایک سوال یہ ہے کہ کیا طواف زیارت حاجی پر ہی ضروری ہے یا اس کی طرف سے کوئی بھی ادا کر سکتا ہے؟ نہیں, یہ شرائط میں سے ہے طواف اضافہ کے کہ وہ وقوف کے بعد ہو, احرام بندہ ہوا ہو اور حاجی ہی کرے. یہاں تک کہ اگر کوئی اسے اٹھا کے بھی طواف کروا رہا ہے تو پھر اس کا طواف نہیں ہوگا. اسے اگر کوئی کندھے پہ بھی اٹھا کے طواف کروا رہا ہے تو طواف نہیں ہوگا. ہاں, اگر یہ صورت ہے کہ وہ بے ہوش ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتا, تب یہ اگر کوئی کندھے پہ اٹھا کے کر لے تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن تھوڑے سے مرض کی وجہ سے یا کسی کو نائب بنانے کی نیت سے
یا سستی یا کاہلی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے اگر وہ کہے کہ نہیں میں کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے طواف کر لوں گا یا میری جانب سے کوئی دوسرا کر لے، تو یہ طواف کے معاملے میں کسی کو نائب نہیں بنایا جا سکتا۔ طواف زیارت، طواف اضافہ وہ حاجی ہی پر لازم ہے جو حج حاجی کر پر رہا ہے۔ کرنا چاہیے۔ اگر وہ ویل چیئر پر بیٹھ جائے اور کوئی اس کو پش کرے تو ویل چیئر کا معاملہ الگ ہے، وہ خود ہی کر رہا ہے، لیکن یہ کہ نائب نہیں بنا سکتا۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اس سیگمنٹ کا آخری سوال، چونکہ ارکان حج ہی کی بات ہو رہی ہے، ایک سوال کچھ یوں ہے کہ ارکان حج ادا کرتے وقت بھی کیا محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے؟ جی، محرم کا ساتھ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے ارکان حج کے معاملے میں۔ یہ صرف سفر کے جب سفر کر رہے ہوں تو اس وقت محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، لیکن اب جب آپ پہنچ گئے ہیں مکۃ المکرمہ میں اور وہاں سے جا کے آپ ارکان حج، مناسک حج ادا کر رہے ہیں، تو اس وقت محرم کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے ساتھ۔ ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں انجمن سوال و جواب، اور آج ہمارا موضوع ہے حج، اور ہم پہنچ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کے آخر تک، یعنی دوسرے سیگمنٹ کے آخر تک۔ ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد تیسرے اور آخری سیگمنٹ کے لیے، ہمارے ساتھ جڑ رہیے۔ لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس گھر یعنی کعبے کا حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور نہ ہی فسق یعنی گناہ کا کام کیا، تو تمام گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح واپس لوٹا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اے لوگوں، علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا انجمن سوال و جواب میں خیر مقدم کرتے ہیں، اور آج جیسے کہ معلوم ہے ہمارا موضوع ہے حج۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا ضیاء الدین دامت برکاتہ عالیہ اور مولانا حسین قادری دامت برکاتہ عالیہ، جو آپ ہی کے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دے رہے ہیں۔ تیسرا اور آخری سیگمنٹ ہمارا آغاز ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارا اگلا موضوع جو ہوگا وہ ہے جنرل نالج، آپ معلومات، سوال و جواب @mbc.internet.mu پر اپنے سوالات بھیجیے۔ آخری تاریخ ہے 31 جولائی 2019۔ مولانا ضیاء الدین صاحب، آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں اس آخری سیگمنٹ کا۔ رمل کسے کہتے ہیں اور رمل کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رمل یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ جب حضور علیہ السلام حرم شریف کے اندر آئے کافی ٹائم کے بعد مدینہ شریف سے، تو مکے والوں نے جو کفار تھے انہوں نے مذاق اڑایا حضور کے صحابہ کا کہ اب یہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں اور بیماری کی وجہ سے اب یہ کیا
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، جو بوڑھے صحابہ تھے، فرمایا کہ تم اس طرح کرو کہ تھوڑے تھوڑے قدم اٹھاؤ، یعنی زیادہ بڑے قدم نہ، چھوٹے چھوٹے قدم، اور فرمایا اپنے کندھوں کو اس طرح ذرا ہلا کے اکڑ کے ساتھ، تاکہ محسوس ہو کہ محمد عربی کے غلام اگرچہ بوڑھے ہیں لیکن یہ یہاں پر آ کر اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کے صدقے سے جوان محسوس ہو رہے ہیں، ان کے اندر کمزوریاں نہیں ہیں۔ تو یہ کہ اس طرح طواف کرتے وقت شروع کے جو سٹارٹنگ کے 3 چکر ہوں گے، 3 یہ پھیرے ہیں، اس کے اندر حکم ہے کہ رمل ادا کر۔ اس میں صحابہ کرام میں سے ایک آدھ صحابی کا اختلاف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تھا، بعد میں نہیں، لیکن زیادہ تر صحابہ کرام اور امت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قیامت تک اب یہ رمل جو ہے نا سنت مبارکہ ہے، اور اس کا طریقہ جو یہی ہے کہ جب بندہ چڑھے چھوٹے چھوٹے قدم اور اکڑ کے چلے، اور یہ کہ اگر بالفرض کوئی بیماری کی وجہ سے، کسی اور مجبور کی وجہ سے درد ہے، کندھوں میں بہت درد، اگر نہیں کر پایا تو بیماری مجبوری کی وجہ سے، تو کوئی پھر اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ مولانا حسین صاحب، اگلا سوال جو جمرات سے متعلق ہے، یعنی کہ کنکر مارنا۔ جمرات مارنے کا وقت متعین ہے، لیکن اکثر و بیشتر یا کبھی کبھی حاجی اس پر عمل نہیں کر سکتا، کیا ایسی صورت میں اس پر دم واجب ہوگا؟ دیکھیے یہ بالکل سمپل ہے، اگر حاجی نے بالکل جمرات کیے ہی نہیں، یعنی کنکریاں ماری ہی نہیں، یا اتنی ماری کہ جو کہ اکثر حصے سے نصف سے کم ہیں، فار ایگزامپل اس نے 10ویں کو جو کہ 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں جمرۃ العقبہ پہ، انہوں نے صرف 3 کنکریاں ماری، یا بالکل ہی ماری ہی نہیں۔ 11-12 کو انہوں نے یا تو جبکہ 21 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، انہوں نے صرف 10 ماری، 11 نہیں ماری، تو ایسی حالت میں ان کے اوپر دم دینا وہ لازم ہوگا۔ ٹھیک، سمجھ لیں، یا تو ماری ہی نہیں، یا تو ماری تو نصف سے کم ماری، تو ان کے اوپر دم دینا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ انہوں نے اکثر مار لی ہیں، یعنی کہ 10ویں کو انہوں نے 7 کنکریاں مارنی تھیں جمرۃ العقبہ پہ، انہوں نے 4 کنکریاں ماری، 3 چھوڑ دیں، تو ہر کنکری کے بدلے میں ایک صدقہ کرنا ہوگا۔ یا 11ویں-12ویں کو انہوں نے 11 کنکریاں ماری، 10 کنکریاں چھوڑ دیں، تو ہر کنکری کے بدلے میں ایک انہیں صدقہ کرنا ہوگا، کیونکہ صدقہ فطر کی مقدار پہ ہے۔ ٹھیک، اچھا ایک سوال یہ ہے، اگر کوئی رمی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رمی کرنے کی اگر کوئی طاقت نہ رکھتا ہو، بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے رمی اپنی خود کی رمی ہے، آل دا وے ہیز گون ٹو دا مکہ المکرمہ ٹو فلفل دا آل پروسیجر، سو اٹ از بیٹر ٹو ڈو بائی ہم سیلف۔ لیکن اگر مریض ہے تو ایک یہاں پہ آسانی یہ ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ مریض کی جانب سے کوئی نائب ہو سکتا ہے جو خود مریض کرے، یا اس کا ہاتھ پکڑ کے بھی کنکری مار سکتا ہے، یہ بھی ایک آسانی ہے۔ بالکل۔ مولانا ضیاء الدین صاحب، جو لوگ حج پر جاتے ہیں ان کی طرف سے قربانی یہاں پر کرنی ضروری ہے؟ مطلب کہ یہ ظاہر کی بات ہے، سوال کچھ یوں ہے کہ قربانی موریشس میں کرنی ہے یا پھر وہاں پہ جو قربانی کرتے ہیں وہی کافی، یعنی کہ جو مکہ المکرمہ میں جو قربانی کرتے ہیں وہی کافی ہے؟ یہ تھوڑا سا مطلب مشکل بھی ہے، لیکن تھوڑا سا اگر غور سے جو ہمارے سننے والے ہیں اگر وہ سنیں گے تو اس بات کو سمجھ جائیں گے، تھوڑا سا مطلب سمجھنے والا ہے کہ جو حاجی صاحبان حج پر جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، ایک محسوس ہی ہوتا ہے سب صاحب استطاعت ہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اب جو حاجی صاحبان پر جو قربانی ہے یہ صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ جو وہاں پر جا کے حاجی صاحبان جس نے حج تمتع کیا ہے یا حج قران کیا ہے، اب یہ بطور شکرانہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیتے ہیں، یہ قربانی حرم شریف کی حدود میں ہی دینا لازم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے وہاں پر، اب قربانی کے لیے شرط ہے جو نارمل پوری دنیا میں مسلمان قربانی ادا کرتے ہیں، اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بندہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اب چونکہ حاجی صاحبان تو مسافر ہوتے ہیں اکثر، تو حالت سفر کے اندر قربانی یہ لازم نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک اور سچویشن یہ بھی بنتی ہے، اگر کوئی شخص مثال کے طور پر حج سے 3-4 دن جو بھی ہیں وہ وہیں پر، اب اس کے بعد بھی تقریباً 4-5 دن وہیں پر رہتا ہے، تو اب اس کے ٹوٹل یہ ڈیز وہاں پر تقریباً 15 ڈیز سے اوپر ہو جاتے ہیں، تو اب یہ مسافر نہیں کہلائے گا، ابھی تو مقیم ہی ہو گیا۔ تو اب اس صورت میں یہ کہ جو حج کی قربانی وہ تو ہے، لیکن اب صاحب استطاعت ہونے کی بنا پر بھی اس پر قربانی واجب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں جو صاحب استطاعت ہونے کی بنا پر اس پر قربانی ہے، اس کے لیے یہ قید نہیں ہے کہ وہ
حرم شریف کے اندر دے یا وہ اپنے گھر والوں سے کہتے گھر والے اس کے موریشیس میں یا جہاں پر بھی وہ قربانی دینا چاہے کسی کو کہہ سکتا ہے میری طرف سے قربانی ادا کر تو ہو جائے. یقیناً وہاں پہ بھی قربانی ہو یہاں پہ بھی قربانی ہو ڈبل ثواب. ہاں بالکل ثواب تو ہے لیکن یہاں پر تو ایک ہی ہے نا ثواب سے ہٹ کر حکم ربی بھی ہے. یقیناً تو عمل تو کرنا ہے. یقیناً. اور حسین صاحب کیا مرحوم کی طرف سے حج بدل کرنے کی اجازت ہے؟ جی یہاں پہ دو چیزیں ہیں. سوال میں تھوڑا سا ابہام ہے. مرحوم کی طرف سے اگر حج نفل ہے یس حج نفل کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو حج نفل تو ایک ایصال ثواب کی ایک صورت ہے جو کہ حج میں بھی ہوگی. نماز روزہ زکوٰۃ صدقات و خیرات تمام چیز میں اپلیکیبل ہوگی. تو الحمدللہ یہ حج اور اس میں کوئی شرائط اپلیکیبل بھی نہیں ہوتے کوئی کنڈیشنز بھی نہیں ہوتی ہیں. بس یہ کہ فار ایگزامپل اپنے مرحوم والدین کی جانب سے وہ حج بدل کرنا چاہتا ہے تو اپنے امی جان یا اپنے ابا جان کی حج کی نیت سے وہ احرام باندھ لے اور مناسک حج کو بجا لائے. اور دارقطنی کے حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے والدین کی طرف سے حج بدل کرتا ہے تو رب کی رحمت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے والدین کو تو ایک حج کا ثواب ملے گا اور جو حج بدل کر رہا ہے اسے 10 حج کا ثواب ملے گا. تو جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہو تو اپنے والدین کی طرف حج بدل نفلی حج بدل کریں. اور اس میں ایک خیال یہ بھی رکھیں کہ حج قران یا حج تمتع کرنے والے ہیں جو حج بدل ہی کر رہے ہیں لیکن ان کے اوپر بھی شکرانے میں جیسا کہ ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ قربانی کیا ہوگی لازم ہوگی جو انہیں اپنی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی اور اس کا جو وہ چاہیں تو اس کا ایصال کریں جو ثواب ہے اس کو اپنے والدین کو ایصال کر دیں جو اپنے مرحوم والدین ہیں. لیکن ایک دوسری سچویشن یہ آتی ہے جو حج فرض ہے جس اس کو حج بدل کرانا اس میں کئی کنڈیشنز ہیں. انفیکٹ کئی علماء کرام نے مور دین 20 دیا کنڈیشنز. میں 2-3 آپ کو بتا دوں. فار ایگزامپل کہ جو حج بدل کروا رہا ہے تو وہ معذور ہو. ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں کہ جو حج بدل کروا رہا ہے اس کے اوپر حج فرض ہو ہے نا تب وہ حج بدل کروائے. اگر اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے اور وہ حج بدل کروا رہا ہے تو اس کا وہ حج ثواب تو اسے مل جائے گا لیکن وہ جو حج فرض ہے وہ اسے بریء ذمہ نہیں ہوگا. یعنی کہ جب اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا تو وہ جو پہلا والا حج جو اس نے حج بدل پہلے ہی کروا دیا تھا تو وہ اس کے لیے سفیشینٹ نہیں ہوگا کفایت نہیں کرے گا. دوسری چیز یہ کہ وہ معذور ہو حج نہیں کر سکتا ہو اتنا معذور ہو کہ وہ حج کے لیے جا ہی نہیں سکتا ہو تب وہ حج بدل کروائے. اور یہ عذر تا دم حیات باقی بھی ہو. ایسا نہیں ہے کہ آج عذر تھا پھر اس کے بعد میں اس نے حج بدل کروا دیا بعد میں جب ٹھیک ہو گیا تو یہ پھر یہ حج جو ہے نلیفائی ہو جائے گا پھر اس کے اوپر حج کرنا کیا ہوگا ضروری ہوگا. پھر تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ عذر ایسا ہو کہ جس کا صحیح ہونے کا کوئی اندیشہ نہ ہو. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ موسٹ پروبیبلی وہ نابینا تھا وہ بلائنڈ تھا جس کی اس کوئی امید نہیں ہوتی ہے کہ پھر سنکھیارہ ہو جائے لیکن رب کا کرم کہ وہ سنکھیارہ ہو گیا تو پھر ایسے صورت میں پھر پلٹانے کی ضرورت بیکاز دیز آر دا ریئر کیسز. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر اس نے زید کو یا کسی خالد کو فار ایگزامپل اس نے کہہ دیا کہ آپ میری طرف سے حج بدل کروائیے. خالد نے اپنی جانب سے زید کو حکم دے دیا ہے کہ تم حج بدل کر لو پھر وہ حج اس کے لیے کفایت نہیں کرے گا. جس کو آرڈر دیا گیا ہے وہی حج بدل کرے گا. ایک چیز یہ ہے کہ جب حج بدل کرے گا تو وہ اسی کے وطن سے حج کے لیے جائے گا. ٹھیک ہے انہوں نے یہاں سے موریشس سے میں نے ملیشین جو ریسیڈنٹ ہے اس سے کہہ دیا کہ تم میرے طرف سے حج بدل کر دو وہاں سے چلے گا نہیں موریشس سے جانا ضروری ہے. یہ بھی ایک کنڈیشن ہے. اور ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ اس کا جو اکثر خرچہ ہے ایکسپنسز ہے یہ اس کو اٹھانے پڑیں گے جو یہ حج بدل کروا رہا ہے. ایسی بہت سی کنڈیشنز ہیں. اگر آپ حج بدل کروانا چاہتے ہیں اور یہ تمام کنڈیشنز آپ کے اوپر مطلب اپلیکیبل ہو رہے ہیں تو پھر بھی آپ کسی عالم بعمل سے ایک جائیں اور ان سے رابطہ کریں اور حج بدل کی تمام کنڈیشنز کو دیکھیں پھر اس کے بعد میں آپ حج بدل کروا سکتے ہیں. ضرور. مگر یہاں پہ مرحوم کے لیے ہے. یس اگر مرحوم کے لیے ہے تو پہلی والی بات میں نے جو کہی تھی الحمدللہ کوئی کنڈیشنز نہیں ہیں. کوئی کنڈیشن آپ حج بدل کروا سکتے ہیں. رب کریم آپ کو بھی اس کا پورا بلکہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں 10 حج کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. یہاں تو صرف ایک چھوٹی سی بات قبلہ حضرت نے بہت اچھے انداز میں واضح کر دیا لیکن تھوڑی سی ایک بات جس کو حج کروا رہے ہیں یہ بھی کم از کم دیکھ لیں کہ کم از کم وہ تھوڑا بہت تو دینی مسائل کو جانتا ہوں حج کے مسائل کو جانتا ہوں. ورنہ ایسا بھی بارہا ہم نے دیکھا ہے
بس اس لیے حج کروا رہے ہیں. میرا قریبی ہے نہ وہ اس کے چہرے پہ ایک داڑھی ہے، نہ وہ مسائل جانتا ہے، یہاں تک کہ وہ نماز کا بھی پابند نہیں ہوتا. جو اس کو نماز بھی جس کو بندے کو صحیح نہ پڑھنا ہے تو وہاں جا کے وہ تو دم پہ دم اس کے اوپر واجب مولانا کرنا. حسین صاحب نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ کسی عالم بعمل سے مشورہ کر لیں، اور انہوں نے کئی کنڈیشنز جو ہیں انہوں نے صاف نہیں کہا بلکہ مختصراً انہوں نے صرف اشارہ پہ کیا. یقیناً یہ اپنے آپ میں بہت بڑی عبادت ہے، اور مزید میں سمجھتا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہے عالم بعمل سے مشورہ کریں. بہترین مشورہ یہ کسی عالم بعمل سے کرے، لازمی اس مسئلے پہ. بالکل صحیح ہے. پروگرام کے آخری دو سوالات ہیں مولانا ضیاء الدین صاحب کہ دوران حج، یہ آج کل ایک فیشن بھی بن گیا ہے کہ دوران حج ہر عمل کی جو تصاویر ہوتی ہیں، پکچرز ہوتی ہیں یا پھر جو ویڈیوز ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا ایک فیشن ہے. کیا یہ عمل صحیح ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ جو حرم شریف کے اندر جا رہا ہے، جو ہمارے بزرگان دین اولیاء کاملین کے ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں کہ وہ وہاں جانے سے پہلے ان کی کیفیت ہی عجیب سی ہوتی ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں. تو جب ایسی کیفیت ہوگی، ہم اپنے بزرگان دین کے واقعات پڑھ کر جب جائیں گے، امید ہے تو وہاں پہ یہ سیلفی اور یہ پکچر سسٹم نہیں ہوگا. ایک کیفیت ہوگی کہ جب وہاں جا رہے عبادت کے لیے اور حج کریں تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہ ہو، ورنہ تو پھر وہ برکات نہیں ملیں گی. کشف المحجوب کی ایک روایت یاد آ رہی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک اولیاء کی جماعت کے ایک سرداروں کی حیثیت ہے. جب آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ پیدل تشریف لے جا رہے تھے استطاعت ہونے کے باوجود. لوگوں نے کہا کہ آپ سواری لے لیں، کسی اونٹ پہ سوار ہو جائیں، کیوں اتنی مشقت آپ برداشت کر رہے ہیں؟ تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت متغیر ہونے لگی. ہی واز شیورنگ، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور کہا کہ ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں جب جا رہا ہو اور اس امید کے ساتھ کہ اس کا آقا اسے معاف کر دے گا، کیا اسی صورت میں وہ سواری پہ چڑھ کے جائے گا؟ کیا ایک بھاگے ہوئے غلام کا یہ انداز ہوتا ہے؟ کیا ایک بھاگا ہوا غلام اس انداز سے جائے گا کہ سواری پہ بیٹھ کے جائے؟ جبکہ وہ نیسیسٹیز میں تھا. اب اسی پہ آپ اندازہ کریں کہ ہم حرم شریف میں جا کے وہاں پہ دوسری جو بھی خرافات ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توجہ ہٹانے والی ہیں، جو کہ ہماری روحانیت کو، اسپریچولیٹی کو ختم کرنے والی ہیں، جو رب کے تعلق کو کمزور کرنے والی ہیں، البتہ ایسے مشاغل سے بچا جائے اور وہاں پہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا خیال رکھا جائے. اور جو بھی متنازع مسائل ہیں، جائز ہے نہیں جائز ہے، تمام چیزیں اپارٹ، لیکن بس فوکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر پہ ہو اور اپنے مناسک حج پہ ہو، یہ بہتر ہو. بالکل صحیح ہے. اس پروگرام کے آخر تک ہم پہنچ رہے ہیں. آخری سوال مولانا حسین صاحب، کیا حج کی مقبولیت کی کوئی علامت ہوتی ہے؟ یس، یہ متفق حدیث مبارکہ ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. the one who has gone to perform Hajj and he returned back، اور اس نے کوئی فسق و فجور والا کام بھی نہیں کیا اور نہ ہی اس نے کوئی ایسا کام کیا جو رب کی ناراضگی کا باعث ہو، تو وہاں سے ایسا پلٹتا ہے جیسا کہ آج ہی اپنے والدہ کے بدن سے پیدا ہوا ہو. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس وہ خوبصورت جزیرے سے جتنے بھی حجاج کرام جانے والے ہیں، اور یا دنیا بھر سے، گلوب سے جہاں جہاں سے بھی حجاج کرام ایک اپنی رقت کے ساتھ، اپنی تمام تر عقیدت کے ساتھ جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. لیکن خیال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ would my Hajj is حج مبرور. So what is حج مبرور actually? حج مبرور is that Hajj which has been performed by a slave and which has been accepted by Allah subhanahu wa ta'ala to the degree when he returned back. So he is pure as he got born on the day in which he got born، جس دن وہ پیدا ہوا تھا، اتنا پیور ہو جاتا ہے. تو کیا کوئی سائنس بھی ہیں
ہے نا. تو سائن یہ ہیں کہ دیٹ حج شوڈ فلفلڈ ان اے وے دیٹ ہی گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دیٹ دا لائف ہیز been changed, at least 2-3 aspect of the life it should be changed. Like if he came back, this brother and this sister, she came back and alhamdulillah he's performing salah in the first row of the masjid, and it was never like before. So alhamdulillah hajj mabrur. اور آنے کے بعد الحمدللہ no more vulgar words, no more backbiting and this and that. الحمدللہ حج مبرور. آنے کے بعد my brother, no more smoking. Alhamdulillah, Hajj Mabrur. Yeah, I'm focusing on the smoking because I'm glad to say this. I'm honored actually to say about this bad habit on this platform. Definitely, but there is no doubt it is a bad habit. And if you have been succeed to quit a single bad habit after your Hajj, Alhamdulillah, your Hajj has been accepted. Hajj Mabrur. ایک بھی بری عادت چھوٹ جائے, whether it is smoking, جو آپ بہت ہی کامن لے لیتے ہیں, ڈیفینیٹلی اسراف ہے, فضول خرچی ہے, ہیلتھ خراب کرنا, نہ اپنی بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہیلتھ. بیکاز جو اسموکر ہے وہ صرف اپنے لنگس کو پریشان نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے اسموک سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پریشان کرتا ہے, اپنی بیوی کو پریشان کرتا ہے, گھر کی فیملی کو پریشان کرتا ہے. اگر یہ بھی بری عادت اللہ کے فضل سے چھوٹ گئی, حج مبرور. کوئی بھی, میں تو سمجھتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ کمپلیٹ چینج ہو جانا, میں کہتا ہوں کہ 2-3 عادتیں ہی بری چھوٹ جائیں, حج مبرور ہے. لیکن آنے کے بعد پھر سے وہی انداز ہو, پھر سے وہی طریقہ ہو, گیمبلنگ میں ہو, پھر سے ڈرگس میں ہو, اللہ بچائے, پھر کئی ایک ایسا حج مبرور ہے. آخر 1-2-3 چیزیں اور میں بتا دوں کہ ہوتا کیا ہے کہ واپس آنے کے بعد بھی ہمارے انداز نہیں بدلتے, واپس آنے کے بعد بھی ہمارے طور طریقے نہیں بدلتے. میں صرف ایک ورڈ کہنا چاہوں گا, لیک آف سنسیئرٹی. خلوص نہیں ہوتا ہے, اخلاص نہیں ہوتا ہے اپنے حج میں. جی, یہاں سے جانے سے لے کے جس دن سے آپ نے نیت کی تھی وہاں سے لے کے واپس پلٹنے تک خشوع و خضوع کا کوئی مطلب دور دور تک پتہ نہیں ہوتا ہے. یہاں سے جاتے وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ آئیں, مجھ سے ملاقاتیں کریں, مجھ سے گڑ گڑائیں, کہیں کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں, آپ دعائیں کریں. اور اگر کوئی آ کے ملاقات نہیں کرتا ہے تو پھر ان سے رشتے ختم کر دیے جاتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کو کانگریچولیٹ نہیں کرتا ہے حج کے لیے, بیفور آپ کو حاجی کا ٹائٹل ابھی ملا بھی نہیں ہے, تبھی یہ ایروگینس ہوتی ہے, تبھی یہ پرائیڈ ہوتا ہے کہ مجھ سے آ کے حاجی صاحب کہے کہ ملاقات کی جائے. تو یہاں ہی سے شروع ہو جاتا ہے. پھر وہاں پہ ایام حج میں بھی وہاں پہ بھی ایروگینس کے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ پیسوں سے تمام مناسک حج کو نپٹا دیا جائے. اور پھر حضرت نے جیسا ہی کہا کہ وہاں پہ سیلفیز لینا, وہاں سے منگلنگ کرنا, وہاں پہ بیٹھ کے اس لائک کہ حج کی یہ ٹرپ کو ایک ٹورسٹ بنا, ایک ٹرپ بنا لینا ہے نا. تو یہ تمام چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر وہ روحانیت نہ حاصل ہو پاتی ہے, نہ وہ مراتب حاصل ہو پاتے ہیں, نہ وہ درجات حاصل ہوتا پاتے ہیں, نہ وہ فضائل و محاسن حاصل ہو پاتے ہیں. پھر واپس پلٹتا ہے اسی طرح جیسا کہ چکر لگا کے واپس لوٹ آیا. یہاں پہ لوگوں کو اتنے چکر دیے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی چکر کام نہیں آتا ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ گھر کے چکر لگانے سے اللہ کے لوگوں کے دیے ہوئے چکر تو معاف نہیں ہوتے. تو یہ تمام چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے. پھر اس کے بعد جب حج کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی میں تبدیلی ضرور لائے گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہمان ہو, رب مہمان نوازی کرے اور زندگی میں چینجنگ پیدا نہ ہو؟ مہمان بننے کی نیت بھی تو ہو ساتھ میں. یہ غور فکر کرنے کی بات ہے. اچھا مولانا ضیاء الدین صاحب, آخر میں 2 الفاظ جو حجاج کرام جا رہے ہیں ان کے لیے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, خشوع و خضوع اور اخلاص عطا فرمائے. بہت بڑی نعمت, ریاکاری نہ ہو. حضرت نے تفصیل سے بتایا, بس ریاکاری نہ ہو کہ لوگ مجھے بعد میں آ کے بولیں حاجی صاحب ہاتھ چومیں اور بس جگہ جگہ اس کے چرچے ہو جو حاجی صاحب. یہ نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو تو انشاءاللہ اس حج کی بہت برکتیں اسے ملیں گی. بہتر. تو ناظرین, انجمن سوال و جواب جو حج پر مشتمل تھا یہاں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے. آپ کی توجہ کے لیے بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آج تشریف فرما تھے مولانا ضیاء الدین مدنی نورانی دامت برکاتہ عالیہ اور مولانا محمد حسین قادری دامت برکاتہ عالیہ. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والی. ناظرین, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کائنات میں اربوں کھربوں مسلمان ہیں, مگر صرف آپ ہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عنایت رہی ہے
کہ آپ کا انتخاب ہوا ہے حج پہ جانے کے لیے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں تو صرف یہ کہوں گا، علماء کرام نے بھی کہا کہ یہ سوچ کر جائیں، یہ خیال کر کے جائیں کہ شاید آپ کی زندگی کا یہ آخری حج بھی ہو۔ وہاں پر جب آپ جائیں تو پورے ادب و احترام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ جو بھی عبادات آپ کریں وہ کیجیے، اور یہی دعا ہے جیسا کہ علماء کرام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر آپ کو سہولتیں عطا فرمائیں، اور یقیناً جب آپ واپس آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج کو منظور و مقبول فرمائیں۔ ہمارے لیے بھی دعاؤں میں یاد کریں، بس ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کی توجہ کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ تمام جو حجاج کرام اس سال جا رہے ہیں ان تمام لوگوں کو ہم کہیں گے حج مبرور اور حج مبارک ہو۔ تو ناظرین، انجمن سوال و جواب کا یہ خاص پروگرام جو حج پر مشتمل تھا یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔